اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کو شہادت اور نماز کے بعد تیسرے رکن اسلام کا درجہ حاصل ہے۔ فریضہ حج کی بنیاد اور تمام مناسک حج در حقیقت حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہم السلام کی زندگی کے عظیم واقعات سے عبارت ہے۔ انہوں نے صبر و استقامت، اطاعت اور قربانی کے جو نقوش چھوڑے، رب کریم نے ان کی یاد منانے کو امت مسلمہ کے لیے فرض عبادت قرار دے دیا۔ دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہر سال مکہ مکرمہ جا کر ان کی یاد مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس فریضے سے سرخرو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں نے جو لمحات اپنے معبود حقیقی کی محبت و اطاعت اور سوز عشق میں گزارے، اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ وہ قدم جو اس کی یاد میں اٹھے، دوڑے اور تڑپے، اللہ نے انہیں اپنی نشانیاں قرار دے دیا۔ اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی آنکھیں برسات کا منظر پیش کرنے لگتی ہیں، آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے اور جذبہ عشق و مستی کی تسکین کا سامان ہونے لگتا ہے۔ خانہ خدا میں قدم رکھتے ہی بندگان خدا کعبۃ اللہ کا طواف شروع کر دیتے ہیں اور حجر اسود کی طرف دیوانہ وار لپکتے ہیں اور دھکم دھکی کے باوجود بڑی محنت و جاں فشانی سے اس کے قریب پہنچتے ہیں اور اسے بوسہ دیتے ہیں اور پھر صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ 9ویں ذی الحجہ آتی ہے تو ہر حاجی بے اختیار میدان عرفات کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرتا ہے۔ مزدلفہ میں مغرب کے وقت وہ نماز نہیں پڑھتا بلکہ اسے عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہے۔ پھر منی پہنچ کر رمی کرتا ہے اور قربانی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ ان تمام امور کی کوئی عقلی توجیہ ممکن نہیں۔ سارے معاملات عشق و جنوں کے آئینے دار ہیں۔ عقل سے لاکھ پوچھا جائے کہ ان سب معاملات کی حقیقت کیا ہے، مگر اسے کسی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں ملتا۔ جب یہی سوال عشق سے پوچھا جاتا ہے تو جواب آتا ہے کہ حج کے ہر عمل کے پیچھے محبت و وارفتگی کی کوئی نہ کوئی ادا چھپی ہوئی ہے۔ اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ انہیں قیامت تک فرض عبادت کا درجہ دے دیا۔ باری تعالیٰ کو ان کی نسبتیں اتنی عزیز ہیں کہ انہی کے رنگ ڈھنگ اور انداز و اطوار کو اپنا لینا عین عبادت قرار پایا۔ حج انہی افعال و اعمال کے دہرائے جانے سے عبارت ہے جن سے اللہ کے مقبول بندوں کی کوئی نہ کوئی یاد وابستہ ہے۔ حج ان فرض عبادات میں سے ہے جس کے جملہ مناسک دراصل رب کریم کے برگزیدہ انبیاء کی محبوب عبادات، اداؤں اور معمولات کی یاد منانے پر مشتمل ہے۔ اس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آئے گی کہ مناسک حج سراسر یاد منانا ہے۔ اللہ کے ایک محبوب بندے نے کوئی عمل کیا اور ایسی کیفیت میں ڈوب کر کیا کہ اللہ رب العزت نے اس کی توقیر کرتے ہوئے اپنے سب سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس سے فرض عبادت کا درجہ دے دیا۔ ان افعال کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے منسوب ہیں، مناسک حج کا حصہ بنا دیا گیا اور ان کا بجا لانا ہم پر لازم ہے۔ 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ادا کیے جانے والے ان مناسک کی مختصر تفصیل یہ ہے۔ مناسک و آداب حج و عمرہ کی ادائیگی کے حوالے سے ایک قابل ذکر عمل احرام باندھنا ہے، جو تمام طواف کرنے والوں کے لیے لازم ہے۔ 2 چادروں پر مشتمل یہ وہی لباس ہے جسے دوران حج انبیاء اکرام علیہ السلام زیب تن فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند آیا اور حجاج کے لیے لازم قرار پایا کہ وہ اپنے علاقائی رواج کے مطابق
سلا ہوا لباس اتار پھینکیں اور فقط 2 چادریں اوڑھ لیں۔ ان میں سے ایک چادر بطور تہبند استعمال کی جاتی ہے جبکہ دوسری سے جسم ڈھانپا جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف کونوں سے آئے ہوئے عازمین حج احرام کی چادروں سے جسم ڈھانپ کر سنت انبیاء علیہ السلام کی اتباع میں ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ لباس 70 انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں زیب تن کیا۔ اس کی تصریح ان روایت سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت 70 انبیاء مکہ اور مدینہ کے درمیان روحا کی پتریلی جگہ سے ننگے پاؤں گزرے ہیں۔ وہ ایک چادر زیب تن کیے ہوئے بیت اللہ جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احرام بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس وادی میں موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو 2 ختوانی یعنی کوفے کے علاقے ختوان سے منسوب سفید چادروں پر مشتمل احرام پہنے دیکھا ہے۔ تاریخ مکہ پر لکھی جانے والی پہلی کتاب کے مصنف امام ارزقی اپنی کتاب اخبار مکہ و ما جاء فیہا من الآثار میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ انبیاء اکرام کے اسی لباس حج کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، روحا کے راستے سے 70 انبیاء اکرام حج کرنے کی غرض سے گزرے ہیں جنہوں نے اون کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ حج کے موقع پر انبیاء اکرام کے چادریں اوڑھنے کے اس طریقے کو حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہونہار شاگرد مجاہد بن جبیر مکی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام حج کے ارادے سے سرخ اونٹ پر روانہ ہوئے۔ وہ روحا کے مقام سے گزرے۔ ان کے اوپر 2 ختوانی یعنی سفید چادریں تھیں، جن میں سے ایک انہوں نے تہبند کے طور پر باندھی ہوئی تھی اور دوسری جسم پر اوڑھ رکھی تھی۔ بس انہوں نے اسی حالت میں بیت اللہ کا طواف کیا۔ ایک روایت میں حضرت ہود اور صالح علیہ السلام کا لباس بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سفر حج کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی اسفان کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، ابو بکر یہ کون سی وادی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، وادی اسفان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے ہود اور صالح علیہ السلام جو جوان سرخ اونٹنیوں پر گزرے ہیں جن کی مہاریں کھجور کی چھال کی تھی، انہوں نے تہبند سے سطر ڈھانپے ہوئے تھے اور سفید و سیاہ دھاری دار چادریں اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ تلبیہ کہتے ہوئے بیت اللہ کا حج کرنے جا رہے تھے۔ ان روایت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سادہ چادریں اوڑھے حج ادا کرتے۔ وہ حج کی ادائیگی میں فقط رضائے الہی پیش نظر رکھتے۔ ان کا لباس حج 2 چادروں پر مشتمل ہوتا، ایک بطور تہبند باندھ لیتے اور دوسری جسم پر اوڑھ لیتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ لباس حضور علیہ السلام کو اتنا پسند آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس کو قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے لازم قرار دے دیا۔ عام زندگی کے لباس میں باقی جتنے مشمولات اور لوازمات ہوتے ہیں، ان سب کو حج کے دوران پہننے سے منع فرما دیا۔ عام حالات میں ننگے سر عبادت کرنا معیوب اور خلاف سنت تصور کیا جاتا ہے، مگر دوران حج و عمرہ بیت اللہ میں ایسا نہیں۔ حالت احرام میں بیت اللہ میں سب ننگے سر حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں سر کا ننگا ہونا انبیاء اکرام کے لباس حج و عمرہ کی نسبت کے سبب عجز و خاکساری اور فروتنی کی علامت بن گیا ہے اور اللہ رب العزت کے نزدیک غایت درجہ پسندیدہ ہے۔ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی نسبت اور تعلقی کی وجہ ہی
ہے کہ احرام متعین ہونے کے ساتھ حج کے دوران حاجیوں کو ناخن تراشنے، بال کٹوانے اور مونچھیں کٹوانے جیسے اعمال سے بھی روک دیا گیا، تاکہ ظاہری طور پر بھی ہر لحاظ سے حجاج کرام انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرے۔ حج یا عمرہ کرنے والا جب احرام باندھتا ہے تو نہایت خشوع و خضوع کے عالم میں اس کے ہونٹوں پر یہ الفاظ مچلنے لگتے ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں، نعمتیں اور ملک تیرے لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ تلبیہ عمرہ اور حج کے مناسک کی ادائیگی کے دوران حرم کعبہ میں پڑھا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ تلبیہ کیا ہے اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ دراصل یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا جواب ہے جو انہوں نے ایک اندازے کے مطابق آج سے کم و بیش 4000 سال قبل تعمیر کعبہ کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کی تھی۔ اس حکم کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحج میں: اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو، لوگ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے اور وہاں سے تمام اکناف عالم کو بیت اللہ میں حاضری کے لیے ندا دی: لوگو اللہ کے گھر کی طرف آؤ، طواف اور حج کے لیے آؤ۔ اس صدا ابراہیم علیہ السلام کو روحانی طور پر اس قدر دور رس بنا دیا گیا کہ وہ زمانی و مکانی فاصلوں سے ماورا ہر اس جگہ پہنچی جہاں اس وقت لوگ آباد تھے، بلکہ وہ جو عالم ارواح میں تھے اور قیامت تک کے لیے عالم بشریت میں آنے کے منتظر تھے، ان کے کان بھی اس آواز سے آشنا ہوئے، اور جس نے اسے سن کر لبیک کہا، اسے حج کی توفیق اور بیت اللہ میں حاضری کا اذن عطا ہوا۔ ان روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کر دیجئے، لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کر دیجئے۔ راوی بیان کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اے لوگو، خبردار، بے شک تمہارے رب نے گھر بنایا ہے اور تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا آپ کی پکار پر پتھر، شجر، ٹیلے اور مٹی غرض کوئی شے بھی ایسی نہ تھی جس نے یہ جواب نہ دیا ہو: حاضر ہیں اللہ، حاضر ہیں اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو ان سے کہا گیا: لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کریں۔ انہوں نے عرض کیا: اے میرے رب، میری آواز ان تک نہیں پہنچے گی۔ ارشاد ہوا: آپ بلائیے اور آپ کی آواز مخلوق تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ راوی کہتے ہیں اس پر ابراہیم علیہ السلام نے پکارا: اے لوگو، تم اللہ کے خدیم گھر خانہ کعبہ کا حج فرض، اے لوگو، تم پر اللہ کے خدیم گھر خانہ کعبہ کا حج فرض کر دیا گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں پس آسمان سے لے کر زمین تک تمام مخلوق نے ان کی ندا سنی تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ پوری زمین کے اطراف و اکناف سے ان کی آواز پر لبیک کہنے والے لوگ تلبیہ کہتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بارے میں فرماتے ہیں: حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا دی: اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ پس جو کوئی مردوں کی پشتوں اور عورتوں کے رحموں میں تھا اس نے سنا۔ پس مومنین میں سے اللہ کے علم کے مطابق جس نے قیامت تک حج کرنا تھا
آپ علیہ السلام کی پکار کا جواب دیتے ہوئے کہا، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلان حج کرنے کا حکم دیا۔ پس آپ ایک مینار پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے گھر تعمیر کر دیا ہے، سو تم اس کا حج کرو اور اللہ رب العزت کا پیغام قبول کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی پشتوں اور عورتوں کے رحموں سے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کا پیغام قبول کیا، ہم نے آپ کا پیغام قبول کیا، اور پکارے حاضر ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جو شخص جتنی مرتبہ حج کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوتا ہے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ لبیک کی یہ پکار ہزاروں سال پہلے ایک لمحے کے لیے بلند ہوئی، لیکن آج اس نغمہ سرمدی کی بازگشت ہر طرف سنائی دیتی ہے۔ حجاج کرام اس پکار کو اپنے تصور میں جاگزیں کر کے اس کا جواب دیتے ہیں اور اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام سے متعلق ایک واقعے کی یاد مناتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی شے یا واقعے کو تصور تخیل میں لا کر اس کی یاد منانا منشاء اسلام کے عین مطابق ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو تصور میں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں اور خوشی و مسرت اور سرور و انبساط کا اظہار کرتے ہیں۔ جشن میلاد کی مختلف تقریبات اور محافل نعت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یاد منائی جاتی ہے، جو امر جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔